اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کا تسلسل، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات آج ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے۔ پاکستانی وفد لیک لیوزن سمٹ میں شرکت کرے گا۔ تقریب کے مقام پر امریکہ، ایران، پاکستان اور قطر کے جھنڈے لگائے گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایران، قطر، سوئٹزرلینڈ اور امریکی وفود سے دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ ایرانی مذاکراتی وفد زیورخ پہنچ گیا ہے۔ اسپیکر باقر کالیباف، سیکیورٹی مرکزی بینک اور تیل کے حکام وفد میں شامل۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کی طیارے پر میناب اسکول سے منسوب تحریر لکھ کر سوئٹزرلینڈ میں انٹری۔ شہداء ایرانیوں کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، خدا شرمندہ نہ کرے۔ مذاکرات کار باقر کالیباف کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے، اہلیہ بھی ہمراہ ہیں۔ جے ڈی وینس ایران کے ساتھ مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت کریں گے۔ ٹرمپ کے خصوصی مندوب اسٹیو وٹکاف اور داماد جیرڈ کشنر پہلے ہی سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں۔ جے ڈی وینس کے مطابق سوئٹزرلینڈ میں 1 یا 2 دن قیام کا امکان ہے۔ دورے کا مقصد جوہری مسئلے پر پیش رفت اور لبنان جنگ بندی معاملے پر آگے بڑھنا ہے۔ ایرانی وفد کی سوئٹزرلینڈ روانگی کا مقصد مذاکرات کا باقاعدہ آغاز نہیں، جب تک اسرائیل لبنان پر حملے نہیں روکتا بات چیت شروع نہیں ہوگی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے واضح کر دیا۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت 60 روز تک آبنائے ہرمز پر کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہوگا۔ 60 روز بعد صرف امریکہ ہی آبنائے ہرمز پر ٹیکس عائد کر سکتا ہے۔ ایران سے حتمی معاہدہ نہ ہونے پر فوجی اخراجات اور خلیجی ملکوں کی سیکیورٹی کی مد میں ٹول عائد کیا جا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قاہرہ میں مصری اور ترک وزراء خارجہ کے ساتھ ملاقاتیں۔ اسحاق ڈار نے تصویر بھی شیئر کر دی۔ ایکس پر پیغام میں اسحاق ڈار نے کہا کہ قاہرہ میں دریائے نیل کے کنارے بہترین میزبانی پر شکر گزار ہیں۔ یہ ایک شاندار شام تھی جس میں ان کی بھائیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقاتیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملاقاتوں میں پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کے تحت امن مذاکرات کے سوئٹزرلینڈ میں شیڈول راؤنڈ پر پیش رفت سے متعلق مشاورت کی گئی۔ ایران نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر آبنائے ہرمز دوبارہ بند کر دی۔ سینٹ کام کا آبنائے ہرمز کھلی ہونے کا دعویٰ۔ امریکہ ایران امن مذاکرات پر اسرائیل کے وار لگاتار۔ لبنان پر 180 فضائی حملوں میں 3 فوجیوں سمیت 28 افراد شہید، 35 زخمی۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں ایک اور فوجی کی ہلاکت کا اعتراف کر لیا۔ گزشتہ روز سے اب تک 5ویں اسرائیلی کی ہلاکت کی تصدیق۔ امریکہ ایران جنگ کو ختم کرنے کے لیے پاکستانی قیادت کے شاندار کردار نے پاکستان کو دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنا دیا۔ عالمی جریدے بلومبرگ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور عسکری قیادت امریکہ ایران جنگ رکوانے کے لیے مرکزی شخصیات کے طور پر ابھرے۔ ٹرمپ نے ذاتی طور پر سید عاصم منیر کو پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا۔ سابق برطانوی رکن پارلیمنٹ اسٹیفن پاؤنڈ نے پاکستان کی کامیاب ثالثی کو عالمی منظرنامے میں اہم ترین کامیابی قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ دفاع کے سابق اہلکار کرسٹوفر کلیری نے کہا کہ پاکستان خطے میں ایک بااثر سفارتی اور فوجی کھلاڑی بن چکا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری۔ مختلف شعبوں کے لیے مطالبات زر کی منظوری۔ دفاع کے لیے 17 ارب سے زائد مطالبات زر منظور کر لیا گیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کے مطابق بجٹ میں سب سے زیادہ رقم کراچی کے لیے رکھی گئی ہے۔ سندھ میں سب سے زیادہ ترقیاتی کام کراچی میں ہو رہے ہیں۔ یونیورسٹی روڈ اگست تک کھولنے کا اعلان۔ ایڈوکیٹ راجہ امجد علی خان رہنما اور ممبر کور کمیٹی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کچھ حقائق قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری پرامن تحریک کا رخ موڑ کر اسے پاکستان اور کشمیر کے رشتے کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو بڑا جھٹکا۔ کور کمیٹی کے ممبر ایڈوکیٹ راجہ امجد علی خان کا آزاد کشمیر کی کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے اظہار لا تعلقی۔ پرامن تحریک کا رخ موڑ کر اسے پاکستان اور کشمیر کے رشتے کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ آزاد کشمیر کے سادہ لوح نوجوانوں کو جیلوں میں پہنچایا گیا اور خود پس پردہ ڈیل کی گئی۔ پاکستان کے خلاف اٹھنے والی کسی آواز یا کسی قوم پرست تنظیم سے کوئی تعلق نہیں، راجہ امجد علی خان کا پیغام۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی شرپسندی کے مزید شواہد منظر عام پر آ گئے۔ میرپور میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سرغنہ مہران کے گھر پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا چھاپا۔ مہران کے گھر سے برآمد USBs نے سازشوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ شرپسند کارروائیوں کے ثبوت اور اسلحہ لہرانے کی ویڈیو سامنے آ گئیں۔ ویڈیوز میں مہران کے بھائیوں کو اسلحہ لہراتے اور فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے امجد حسین ایڈوکیٹ کو وزیر اعلیٰ اور عمران ندیم کو اسپیکر کا امیدوار نامزد کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا امجد ایڈوکیٹ سے ٹیلی فونک رابطہ۔
حکومت سازی اور عوام کے آئینی و معاشی حقوق پر عمل درآمد سے متعلق ہدایت دیں۔ ڈپٹی اسپیکر اور گورنر کا عہدہ نون لیگ کو ملے گا۔ نون لیگ اعتماد کا ووٹ ڈالنے کے بعد اپوزیشن بینچز پر بھی بیٹھے گی۔ 9 منتخب ارکان کی حلف برداری آج سپہر 4 بجے ہوگی۔ پیپلز پارٹی شہید بے نظیر بھٹو کا 73واں یوم پیدائش منا رہی ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو کی جمہوریت کے لیے خدمات تاریخ کا روشن باب ہیں۔ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم نے خواتین کی قیادت کے دروازے کھولے، صدر آصف علی زرداری کا پیغام۔ پنجاب میں 29,768 خصوصی بچوں میں ہمت کارڈ کی تقسیم کا آغاز۔ مریم نواز سینٹر آف ایکسیلنس اکاڑا میں ہمت کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد۔ معاون خصوصی ثانیہ عاشق سیکریٹری نے ہمت کارڈ تقسیم کا افتتاح کیا۔ خوشی ہو یا غم، جدائی ہو یا وصال، موسیقی ہر کیفیت کو بیان کرنے پر قادر ہے۔ موسیقی امن کا سفیر بن کر محبت اور امن کے پیغام کو سرحدوں کے پار پہنچاتی ہے۔ پاکستانی فنکاروں نے مشرقی موسیقی کو بین الاقوامی شناخت دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا موسیقی کے عالمی دن پر پیغام۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں پلاسٹک کی فیکٹری میں لگی آگ بجھا دی گئی۔ ریسکیو کی 4 گاڑیوں نے آگ بجھانے میں حصہ لیا۔ کولنگ کا عمل جاری۔ سمندری حیات کے تحفظ میں اہم پیش رفت۔ پاکستان کوسٹ گارڈز کی جانب سے استولا آئی لینڈ پر ٹرٹل ہیچری کو دوبارہ فعال کر دیا گیا۔ جزیرے پر نایاب نسل کو بچانے اور کچھوؤں کے انڈوں کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات۔ مودی سرکار مسلمانوں کے مذہبی اور ثقافتی وجود کو مٹانے پر تل گئی۔ بھارتی جریدے مسلم مرر کے مطابق اتر پردیش کے شہر وارانسی میں 1000 سال پرانی تاریخی مسجد گنج شہیداں کو مسمار کرنے کا نوٹس جاری کر دیا گیا۔ بی جے پی حکومت نے 45 دنوں میں 23 سے زائد مساجد، مدارس، عیدگاہیں اور درگاہیں مسمار کر دیں۔ ہندوتوا سرکار نے 1000 سال پرانی مسجد سے لے کر 200 سال پرانی درگاہ تک مسلم مذہبی مقامات کو نشانہ بنایا۔ افغانستان سے صحافیوں کی جلا وطنی تشویشناک حد تک بڑھ گئی۔ قابض طالبان رجیم میں آزادی صحافت بدترین زوال کا شکار۔ سچ بولنا اور حقائق سامنے لانا جرم بن گیا۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق طالبان رجیم کے ظلم و ستم کا شکار 677 افغان صحافی دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ طالبان رجیم میں لاحق خطرات اور دباؤ کے باعث 2022 میں 183 اور 2025 میں 82 افغان صحافی ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اس وقت بھی 5 افغان صحافی طالبان کی حراست میں ہیں۔ وزیر اعظم برطانیہ کیئر اسٹارمر کے مستعفی ہونے کا امکان۔ برطانوی میڈیا کے مطابق کیئر اسٹارمر کی عہدہ چھوڑنے کے حوالے سے مشاورت مکمل، ممکنہ طور پر پیر کو حتمی فیصلے کا اعلان کریں گے۔ کیئر اسٹارمر پر لیبر پارٹی کے ارکان کا دباؤ ہے۔ برطانیہ میں اسلاموفوبیا کا افسوسناک واقعہ، جنونی شخص نے چاقو سے وار کر کے 5 مسلمانوں کو زخمی کر دیا۔ 36 سالہ سفید فام گرفتار۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ میں جرمنی نے آئیوری کوسٹ کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2-1 سے شکست دے دی۔ جرمنی کی ٹیم نے میکسیکو اور امریکہ کے ساتھ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ فٹ بال کے دیوانے اپنی ٹیموں کی فتح پر نہال۔ مراکش کی جیت پر حامیوں کا جشن، برازیل کی بڑی فتح پر برازیلی شہری بھی ہلہ گلہ کرتے رہے۔